الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے سواری کی رسی پکڑ کر ساتھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اکثر سواری کے پیچھے بٹھاتے تھے، اس لیے دوست انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بلانے لگے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سفر کرنے والے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں 2 صورتیں سکھا دوں جو برابر نہیں ہیں؟ جب انہوں نے کہا ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 صورتیں سکھائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بعد میں جب نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوتے وقت اور نیند سے جاگنے کے بعد ان صورتوں کو پابندی سے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے عمر بھر اس پر عمل کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی پوری توجہ 2 امور پر تھی، علم حاصل کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ میں جانا، جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سمندر میں غرق ہو کر آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور وراثت کے قوانین کا علم حاصل کیا۔ وہ شاعر اور ادیب بھی تھے۔ احد اور اس کے بعد ہونے والی تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہ ایک ماہر جنگجو بھی تھے۔ انہیں دمشق کی فتح کے یادگار مناظر دیکھنے کو ملے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ مصر کو فتح کرنے والی مسلم فوج میں ایک فوجی جرنیل تھے۔ وہ 3 سال تک مصر کے گورنر بھی رہے۔ جہاد سے متعلق احادیث کو حفظ کرنے اور بیان کرنے پر انہوں نے خصوصی توجہ دی۔ یہ ان کی جہاد فی سبیل اللہ میں دلچسپی اور تیاری کا ثبوت ہے۔ ہتھیاروں کی تربیت میں ماہر ہونے کی وجہ سے انہیں تیر اندازی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ مصر میں بیمار ہوئے اور پھر وفات کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کے طور پر کہا، میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ نمبر 1، نبی کے بارے میں ثقہ احادیث کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں۔ نمبر 2، ادھار نہ لو، چاہے کمبل ہی کیوں نہ پہننا پڑے۔ نمبر 3، شاعری لکھ کر دلوں کو قرآن سے غافل نہ کرو۔ سن 58 ہجری میں ان کی وفات مصر میں ہوئی۔ وفات کے بعد ان کی وراثت میں سے 75 کمانیں اور تیر برآمد ہوئے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی نیت سے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ الخفي الصريح يسعك الفضاء